بیان نمبر 36 مبارک دریا نیل کا ذکر خیر۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ظالموں کو ہلاک کیا، بندوں کو ستانے والوں کا رعب و دبدبہ خاک میں ملا دیا۔ اس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے گندم کو اگایا، اس نے خشک و تر گھاس اگایا اور جانوروں کے لیے مقرر فرمایا، اور اس کا فرمان عالیشان ہے۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ سورہ الفرقان۔ ساری کائنات اس کے فضل کے گن گا رہی ہے، بس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ زبانیں اس کے شکر میں اس کے ذکر سے تر ہیں، اور فرمان الہی عز و جل ہے۔ ترجمہ: پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے۔ سورہ زمر۔ اور انہیں اپنی حکمت کے مطابق لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم فرما دیا، تو ان سے نہریں بہہ نکلیں اور کچے تالابوں سے پانی زور و جوش کے ساتھ نکلنے لگا۔ اور اس نے تمہارے لیے دریائے نیل کو ایک بڑی نشانی بنایا۔ اس کی مضبوطی تعجب خیز، بہاؤ خوشگوار اور خوشبو نہایت پاکیزہ ہے، عظمت و شان کا حامل ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنی قدرت و حکمت کے عجائب و غرائب پر دلیل بنایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس دریا کو مصر کے ساتھ خاص فرمایا۔ یہ عظیم دریا بڑا تعجب خیز ہے کہ گرمیوں میں بھر جاتا ہے، سردیوں میں اتر جاتا ہے۔ جب دوسرے پانی رک جاتے ہیں تو یہ بہنے لگتا ہے، اور جب سردی ظاہر ہونے لگتی ہے تو یہ دریا حاجات و مقاصد بھر لاتا ہے، دلوں کو فرحت و مسرت سے لبریز کرتا ہے۔ پس جب کسی لمبائی جدائی کے سبب اس میں اضطراب و بے قراری پیدا ہوتی ہے، تو غیرت کی زیادتی والے کی طرح اس کی بھی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور خشکی و تری کی خوشیوں کی مثل موجیں مارتا ہے۔ تو غور کرو کہ موجیں مارنے کے ایام میں اس کی مقدار کی حالت کیسی ہوگی۔ اس کا باندھ دہانہ کھلنے سے قبل ہی کوئی تدبیر کر لو، کیونکہ یہ جب بھی کوئی لمبا سانس لیتا ہے تو لمبائی اور چوڑائی میں گڑھوں کو بھر دیتا ہے، شہروں کو اندر باہر چہار طرف سے گھیر لیتا ہے۔ ہر بندے کو اس کے اثرات پہنچتے ہیں، تو اس سے نکلنے والی چھوٹی نہر ٹوٹنے سے کتنے تکبر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ دریا اپنی روانی سے تمہارے غم دور کر دیتا ہے، اور اپنے بہاؤ سے تمہارا گرم کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت کی مثال نہیں، اس کی حکمت کا کوئی مقابل نہیں، اس کی نعمت کا شمار نہیں۔ وہ گناہگاروں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور فرمانبرداروں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ سے منہ موڑنے والا نقصان و خسارہ ہی اٹھاتا ہے، اور اس کے در سے پھرنے والا اپنے شیریں مشروب کو بھی کڑوا پاتا ہے۔ تو اے سرکشی و نافرمانی کی چراگاہ میں بھٹکنے والے، بے شک تو نے بہت بری بات کا ارتکاب کیا، اور اے کفر و بے دینی کے بیابان میں سرگرداں، بے شک تو ایسی بات پر اڑا ہوا ہے جس کی تجھے خبر نہیں۔ کیا تجھے ہلاکت کا ڈر نہیں؟ سن وہ کیا فرما رہا ہے۔ ترجمہ: اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا، اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے۔ سورہ نمل۔ قسم بخدا، اس نے تیرے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح فرما دیا ہے، تو اب کسی گناہگار کو عذر کی گنجائش نہیں، اور اس نے یہ بات قرآن حکیم میں واضح فرما دی ہے۔ ترجمہ: اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ سورہ فاتر۔ عارفین اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی خوبی و کمال اللہ عز و جل کی عطا و مہربانی ہے کہ وہ اپنے مالک و مولا عز و جل کی عبادت کے لیے دنیا کی فریب کاریوں سے بیدار و ہوشیار رہے، اور انہوں نے اپنے اوقات یعنی
رات دن کو اس کی تسبیح و ذکر میں فنا کر ڈالا۔ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کو اپنی محبت میں گرما کر انگارہ کر دیا اور ان پر اپنی محبت کے جاموں سے بار بار شراب محبت کو گھمایا۔ پس جب ساقی نے شراب محبت کو گھما دیا اور گانے والوں نے ذکر الہی عز و جل کے نغمات گائے تو عارفین ان آوازوں کی طرف مائل ہو گیا کہ کوئی طرب مدہوشی میں اللہ عز و جل کو یاد کر رہا ہے۔ تو اے سننے والے، نگاہ فکر سے دیکھ کے مخلوق کے عام نفع کے لیے قدرت نے کس طرح دریائے نیل کو مصر کے بالائی شہروں سے گزارا۔ یہ تمام اشیاء سے زیادہ تعجب خیز اور انوکھا ہے۔ اس کا منظر حسین تر اور عمدہ ترین ہے اور اس کا پانی سب پانیوں سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ پاکی ہے اسے جس نے اس کے ذریعے خیالات کو پختہ کیا، آنکھوں کو قرار بخشا اور ارواح کے لیے حیات کا سامان کیا۔ پس یہ قدرت الہی عز و جل سے پھیل گیا، پودوں اور درختوں کو اگانے کے لیے جہتوں اور اطراف میں بہنے لگا اور اس کے انعام کے دریا سے اکرام کی نہروں کی طرف چلنے لگا چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ سورہ النحل۔ تو وہی ذات ہے جس نے اس دریا کو اپنی حکمت سے جاری اور اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا۔ اس نے بندوں کے گمانوں کو ناکام نہیں کیا اور اس نے حقوق و حدود کی پاسداری کے سبب اس کی چمکتی موجوں کو حسن نظام و قانون کے تحت رکاوٹ کے خاتمے اور اس کا دہانہ کھولنے کی اجازت دے دی، اور اس نے رکاوٹ کو توڑ کر ہر غمگین کے دل کو جوڑ دیا، اور اس دریا کی برکتیں کچھ تالابوں اور نہروں کو عام ملنے لگیں اور بحکم الہی شہروں کی طرف بہنے لگا۔ پس پیاس سے اس سے سیراب ہونے لگے اور پیٹ اس سے دیکھ کر بھرنے لگے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چھپا ہے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سوجتا نہیں۔ سورہ سجدہ۔ دریائے نیل کے متعلق حکایت۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، وہ یوں کہ جب یوم نوروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھیں مارنے لگتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ عز و جل نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا، ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس لعین نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا،
اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی، میں تیری نافرمانی و سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا ہے، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا مولا عز و جل، اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فرعون اللہ عز و جل کا دشمن تھا، جو لمحے بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی عز و جل سے طلب کے متعلق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے اور بارگاہ الہی عز و جل میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ روزہ دار پر خاص عنایت خداوندی عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے اعلانیہ طور پر نامہ اعمال دے کر فرمائے گا، اسے آہستہ آواز میں پڑھ تاکہ وہ مخلوق میں ذلیل و خوار نہ ہو۔ پس وہ اپنا نامہ اعمال اس قدر پست آواز میں پڑھے گا کہ کوئی بھی نہ سن سکے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے معبود برحق، یہ ایسی عنایت ہے جو پہلے کسی نافرمان پر نہیں کی گئی، جبکہ تو نے اپنے نافرمان کو عذاب دینے اور جہنم میں جلانے کی وعید فرمائی ہے۔ اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میں نے دنیا میں اسے ماہ رمضان کی شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کی آگ سے جلایا، تو آج اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ میں نے اسے بخش دیا اور اس کے سابقہ گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا، اور میں ہی کرم و احسان فرمانے والا ہوں۔ دریائے نیل کے نام ایک خط منقول ہے، فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تو وہ اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ اپنی ایک نوجوان دوشیزہ کو طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کرے، رنگ برنگے فخریہ لباس پہنائے اور ہر طرح کی زیب و زینت سے اس دلہن کی طرح مزین کریں جو شب زفاف یعنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے پاس آراستہ براستہ ہو کر جاتی ہے، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دے۔ چنانچہ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے۔ اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریائے نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتے جب تک کہ اس میں دلہن کی طرح سجا سنوار کر کوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے۔ یہی طریقہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک رائج رہا۔ مصر میں آپ کے گورنر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس بری عادت کو انتہائی ناپسند کیا اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں ساری
جس میں ساری صورتحال بیان کی، تو آپ نے فوراً خط کا جواب لکھا اور ایک رکا بھی لکھا جس میں لکھا تھا: اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریا نیل کی طرف، اما بعد، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے وحدہ قہار عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دریا نیل میں ڈال دیا اور اہل مصر نے یقین کر لیا کہ اب یہ ٹھاٹھیں مارنے لگ جائے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے صبح کی تو دیکھا کہ اللہ عز و جل نے دریا نیل کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا ہے اور وہ ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات اور حسن ایمان کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے مسلمانوں کو اس بری بدعت سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، اسی کی تعریف و توصیف کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور آپ نے تمام برے اعمال اور لڑکیوں کو دریا میں پھینکنے کی عادت بد ختم کر دی۔ قبطیوں کی مکر و چال۔ جب قبطیوں یعنی مصر کے قدیم عیسائی باشندوں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ڈالنے سے دریا موجزن ہو گیا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف حیلے کرنے لگے تاکہ یہ واقعہ ان کی طرف منسوب ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ مکر و چال چلی کہ جب دریا کی خاص طغیانی کا وقت قریب آتا تو کسی کو شہید قرار دے کر اس کا تابوت دریا میں پھینک دیتے، اور انہوں نے اس دن کو عید بنا لیا جو آج تک یعنی صاحب کتاب کے زمانے تک اسی طرح ہے۔ اسی طرح اہل مصر نے سال کے ایام میں 5 دنوں کی زیادتی کر رکھی تھی جس کو وہ النسیء کہتے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اس کا رد بلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر وہ کفر میں بڑھانا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ سورہ توبہ۔ یہ دین میں ان کی سرکشی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سب سے زیادہ شرف والے دین کے ساتھ خاص فرمایا اور اس میں ہمارے لیے ایمان کے بہت سے راستے واضح کیے، اور بالخصوص بنی عدنان کے سردار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمایا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔